بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ ملک بابل میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام نمرود تھا۔ نمرود نہایت ہی سرکش اور ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے خدا ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا اور جو اسے خدا نہ مانتا اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیتا تھا۔ نمرود خود بھی بت پرست تھا اور اپنی سلطنت میں بھی بت پرستی کی سرپرستی کیا کرتا تھا۔ اس کا محل مختلف قیمتی پتھروں سے بنائے ہوئے بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نمرود اور بابل کے لوگوں کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے نمرود کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی، مگر نمرود کی جہالت، گمراہی اور بادشاہت کے غرور نے اسے اللہ کے انکار پر کھڑا کر دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا اللہ تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو نمرود نے جواب دیا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج کو نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود لاجواب ہو گیا۔ نمرود نے غصے میں یہ حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بطور سزا آگ میں ڈال دیا جائے۔ لہٰذا بابل کے لوگوں نے ایک خاص مقام پر لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دیں۔ جب لکڑیاں جمع ہو گئیں تو نمرود کے حکم سے اس کے بندوں نے لکڑیوں میں آگ لگا دی، جس کی تپش اتنی زیادہ تھی کہ کوئی اس کے قریب بھی نہ جا پاتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس جلتی ہوئی آگ میں پھینکا گیا تو اللہ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ جب نمرود کو یقین ہوا کہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی تو اس نے آپ علیہ السلام کو آزاد کر دیا۔ مگر نمرود اور اہل بابل اس معجزے کے بعد بھی اللہ اور اس کے سچے پیغمبر پر ایمان نہ لائے۔ اس کے برخلاف نمرود نے بابل میں ایک عظیم مینار بنانے کا حکم دیا جس کے ذریعے وہ ابراہیم علیہ السلام کے خدا سے مقابلہ کر سکے۔ اس نے مزدوروں کو یہ حکم دیا کہ مینار کو اتنی بلندی تک تعمیر کیا جائے کہ بادلوں تک پہنچ جائے تاکہ وہ آسمان کے خدا سے جنگ کر کے اس کی سلطنت کو بھی فتح کر لے۔ جب یہ مینار تعمیر ہوا تو بادلوں کو چھونے لگا تو نمرود اس پر چڑھ کر خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر خدا کو للکارتا اور لوگوں سے کہتا کہ آسمان کا خدا کچھ جواب نہیں دے رہا ہے کیونکہ وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ دیکھ کر نمرود کو پوجنے والوں کی تعداد میں اور بھی اضافہ ہو رہا تھا اور جوک در جوک لوگ اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے لگے، لیکن اس بات سے بے خبر تھا کہ بہت جلد وہ اللہ کے غضب کا شکار ہونے والا ہے اور ایک سخت عذاب اس پر مسلط ہونے والا ہے۔ اللہ نے ایک آسمانی فرشتے کو نمرود کے دربار میں بھیجا۔ اس نے نمرود کو اسلام قبول کرنے اور وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کی دعوت دی، مگر غرور اور تکبر سے چور نمرود نے انکار کر دیا۔ فرشتے نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ خدا کی قدرت اور طاقت تم اور تمہاری فوج سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو اپنی سب سے کمزور مخلوق کے ذریعے تمہیں ہلاک کروا سکتا ہے۔ لہٰذا نمرود نے خدا سے مقابلہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ فرشتے نے نمرود کو 3 دن کی مہلت دی جس پر اس نے اپنے تمام لشکر کو جمع کر لیا اور پوری طاقت اور قوت کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ تیسرے دن کی صبح اللہ نے مچھروں کا ایک بہت بڑا لشکر بھیجا جو تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ سورج ان کی چھاؤں میں چھپ گیا۔ یہ مچھر پورے بابل شہر میں پھیل گئے اور نمرود کے لشکر پر حملہ آور ہو گئے۔ مچھروں نے لشکر کے سپاہیوں کے خون چوس لیے، ان کا گوشت چاٹ گئے اور ان لوگوں کی صرف ہڈیاں ہی باقی رہ گئیں۔ ایک لنگڑا مچھر اللہ کے حکم سے نمرود کے ناک میں داخل ہو گیا اور ناک کے راستے دماغ میں چلا گیا اور اس کا مغز کھانے لگا۔ درد کی شدت سے نمرود پاگل ہونے لگا۔ اپنی تکلیف کو ختم کرنے کے لیے اپنے سپاہیوں کو اپنے سر پر تھپڑ اور ڈنڈے مارنے کا حکم دیا۔ جب وہ لوگ نمرود کے سر پر ڈنڈا مارتے تو مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا اور جب ڈنڈا نہ پڑتا تو پھر کاٹنا شروع کر دیتا۔ حالت اتنی غیر ہو گئی کہ اب جو شخص بھی نمرود کے دربار میں آتا تو اسے اپنے سر پر ڈنڈے اور جوتے مارنے کو کہتا۔ یوں اسے 400 سال تک جوتے اور ڈنڈے پڑتے رہے اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ ذلت کی موت مر گیا۔